ہاں جی اب 27 کو ہم آ کر پھر آپ کو بتائیں گے جو بھی اپڈیٹ ہوگی. ان دا مین ٹائم بس آپ دیکھیں کہ سب ٹھیک رہے. الیکشن 14 کو نہیں ہو رہا. دیکھیں وہ ابھی ہیں اس میں کچھ اسٹیجز ہیں, کچھ اسٹیپس ہیں. سو لیٹس سی. الیکشن کمیشن بھی درخواست دائر کر رہی ہے آنے کے لیے. الیکشن کمیشن بھی درخواست دائر کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ اویئر. آج کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے فائنلی؟ آج یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ لیٹس گیو ایچ ادر سم ٹائم. آپ بھی چھٹی کریں, عید پہ جائیں. مل گیا ٹائم, مل گیا. 27 ہو جاتے ہیں نا, 27 کو 27 کو. تھینک یو. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ دیکھ لیں آپ کے اپنے وزیر خارجہ کی صورتحال کیا ہے, کہاں جاتا ہے یہ, کدھر جاتا ہے, کدھر رہتا ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, کوئی ہے ان کو سوجھ بوجھ سیاسی, ان کا پولیٹیکل ویژن دیکھ لیں. تو یہاں پر بھی آپ اس خطے میں رہتے ہوئے آپ بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے. اس وقت جو چین کی ڈپلومیسی ہے اس پر بہت توجہ رکھنی چاہیے ہمیں, کس طرح سے وہ اس ریجن کے اندر سے کنفلکٹس کو دور کر رہے ہیں, ڈسپیوٹس کو دور کر رہے ہیں. پاکستان جتنا ریلیونٹ رہے گا اتنا ہی بحرانوں کا شکار رہے گا. افسوس کا مقام ہے جس ملک کی آبادی 24 کروڑ ہو, جو اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع ہو, جو ایٹمی طاقت ہو, جس کی آبادی 60-70% جوان ہو, اس ملک کو ریلیونٹ ہونا چاہیے. تحولات کے اندر پولیٹیکلی, اکنامکلی, ہر لحاظ سے ریلیونٹ ہو. پاکستان واقعاً اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. یہ پاکستان کو اور نیچے ڈھیر لے کے جا رہے ہیں, اس دلدل میں دھسا رہے ہیں, دھستا چلا جا رہا ہے, اور یہ خود بھی غرق ہوں گے اس کے ساتھ. بس ایک ہی راستہ ہے پاکستان. صاحب اب ہمیں بتائیے گا کہ عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے پاکستان, اور اس کو تنہائی کا شکار ہماری خارجہ پالیسی کر رہی ہے. ایک جانب دنیا میں نئے بلاک بن رہے ہیں اور ہم کسی بھی بلاک کے ساتھ نہیں ہیں, آئسولیٹ ہو کر رہ گئے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات آپ کو دکھائی دیتی ہیں اور مستقبل کیا نظر دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت عام جگہ پر بہت اہم ملک ہے. اپنی لوکیشن کے اعتبار سے بھی آبادی 24 کروڑ کے قریب ہے, ایٹمی ملک ہے, بہت اہم ہے. جتنا اہم ہے اس موجودہ دور کے اندر, جب پاور جو ہے وہ موونگ کنڈیشن میں ہے, پاور ریسائز ہو کے ری شیپ ہو رہی ہے, اور ایک نئی دنیا کے اندر نیا آرڈر آئندہ آئے گا, دنیا نئے آرڈر کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. یونیپولر ورلڈ نہیں رہے گی فیوچر میں. آپ نے دیکھ لیا چین کا رول, پہلے اکنامیکل رول تھا, پولیٹیکل رول بھی بن گیا کہ چین نے ویسٹرن ایشیا جو حساس علاقہ ہے اس کا, وہاں پر ایران اور سعودی عرب کو اکٹھا کر دیا. آج چین کے اندر پیکنگ میں ایران کے اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ مل رہے ہیں, اور اس کے بعد ایران کے صدر جا رہے ہیں سعودی عرب, سعودی عرب کے بادشاہ ایران آ رہے ہیں, بشار اسد UAE چلا گیا ہے, اور اب دنیا کے تقریباً تمام ملکوں کے پارلیمنٹ کے اسپیکر, وزراء خارجہ یا ہائی افیشل جو ہے نا وہ شام آئے ہیں. شام کے وزیر خارجہ عرب ملکوں کو جا رہے ہیں. ترکی اور شام کے تعلقات کو ٹھیک کیا جا رہا ہے, سارے ویلکم کر رہے ہیں. یہ چین کا اور رشیا کا اس کے اندر رول ہے. ترکی اور روس شام کو آپس میں قریب کرنا, اس کے اندر ایران کا بھی رول ہے اور روس کا بھی رول ہے. سر آخری سوال کرتا ہوں, ان حالات کے اندر پاکستان کیوں ریلیونٹ ہے کہ پاکستان صحیح طرح سے سمجھ نہیں رہا کہ دنیا کس طرف چلنے کے لیے. جس چین کے قریب ہونا چاہیے تو اس سے فاصلہ لے رہے ہیں. چین کا پولیٹیکل رول بہت طاقتور ہو گیا ہے, اس پر کوئی اعتماد ہی نہیں کرے گا. ہمسایہ ملک کوئی اعتماد نہیں کرے گا. تو جس ملک پر کوئی ہمسایہ ملک کا اعتماد نہ کرے, ریجنل جو طاقتور کنٹریز ہیں وہ بھی اعتماد نہ کریں, تو پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ یہ جو پالیسی ہے پاکستان کے عوام کی ترجمان نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی ارزو اور منگوں کے مطابق نہیں ہے. اگر کل ممکن ہے رشیا کیا کرے, انڈیا اور چین کو بھی قریب کر دے, کیونکہ بالآخر کوشش کریں کہ ایسٹ اور ایشیا کا آرڈر کیا جائے. شفٹ پاور کا دور ہے.